بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے عالمی لیول پر بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اس میں کون کون سی عالمی طاقتیں ملوث ہیں اور کس طرح سے ہماری اندرونی مافیا ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ پہلے تو ہم آپ کے سامنے دو خبریں رکھیں گے۔ ایک تو جو آج سربیا میں پاکستانی ایمبیسی سے ٹویٹ ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، اور پھر سیالکوٹ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں سری لنکا کے مینیجر کو سڑک پر جلا دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اور یہ جاننا، یہ سمجھنا ہر پاکستانی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے، ٹویٹر آف پاکستان ایمبیسی ان سربیا کرٹیسائزز پی ایم عمران، فارن آفس سیز اکاؤنٹ ہیکڈ۔ سربیا میں پاکستانی ایمبیسی نے ٹویٹر پر عمران خان پر تنقید کی۔ پاکستان کے فارن آفس نے کہا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا۔ یہ عمران خان پر تنقید نہیں کی گئی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھارت چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ ایک تو اس نے S-400 سسٹم لے لیا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اتنے کا وہ سسٹم نہیں ہے جتنا خرچہ اس کی مینٹیننس پہ آتا ہے۔ رافیل طیارے، لداخ میں جو فوج تعینات ہے، کشمیر میں جو فوج تعینات ہے، اربوں روپے بھارت کے ان پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اوپر سے جو کرونا نے معیشت کا حال کیا، کسانوں نے جو معیشت کا حال کیا، بھارت کی معیشت اس وقت بری طرح سے ڈوب رہی ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، وہ بات کرتے ہیں پاکستانی معیشت کی، جو کرونا کی وجہ سے خراب تو ضرور ہوئی ہے لیکن وہ حال نہیں ہوا جو آپ کا ہو گیا ہے۔ بھارت میں 250 روپے لیٹر پیٹرول بک رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے شہروں سے نکل جائیں، رورل ایریاز میں چلے جائیں، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا کو اپنا ایک اچھا فیس بتاتے ہیں، ایک اچھا امیج بتاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بھارت میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ جسے ہم صرف ایکسپوز کرتے رہیں، جو خالی ہم دنیا کو بتاتے رہیں، تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، بھارت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہمیں جھوٹی خبریں کریٹ نہیں کرنی پڑتی۔ بھارت میں آئے دن کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ سارے تو ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، لیکن بھارت کو پاکستان میں اس طرح کے واقعات کریٹ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ اب ان کا میڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان کے میڈیا کا جو جھوٹ ہوتا ہے اب وہ پکڑا جاتا ہے، تو وہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو خرید لیتے ہیں، بیوروکریٹس کو خرید لیتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اور پاکستان میں اس طرح کے واقعات کریٹ کروائے جاتے ہیں۔ آج صبح سربیا میں پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا، "With inflation breaking all previous records, how long do you expect Mr. Imran Khan that we government official will remain silent and keep working for you without being paid for past 3 months and our children being phased out of school due to non-payment of fees? Is this نیا پاکستان؟ مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آفیشلز آپ کے لیے کتنی دیر خاموش رہیں اور کتنی دیر آپ کے لیے کام کرتے رہیں بغیر تنخواہ کے؟ پچھلے 3 ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی، ہمارے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ہم فیس پے نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں، کوئی سرکاری ملازم ایسا ہے جسے پچھلے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی؟ کیا پاکستانی ڈپلومیٹ جو دوسرے ملکوں میں پاکستانی ایمبیسیوں میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ اتنے غریب ہیں کہ 3 مہینے سے وہ فیس نہیں پے کر سکتے؟ اگر فرض کریں کہ 3 مہینے سے انہیں تنخواہ نہیں ملی تو وہ اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سربیا میں کسی بھی پاکستانی ایمبیسی کے اہلکار کے بچے کو اسکول سے نہیں نکالا گیا، اور ان کی تنخواہیں بھی ٹائم ٹو ٹائم جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فارن آفس کا کہنا ہے، "The Twitter, Facebook and Instagram accounts of the Embassy of Pakistan in Serbia have been hacked." پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ سربیا میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ اب اس پر پاکستان انکوائری کرے گا اور پاکستان کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ اکاؤنٹ ہیک ہوئے تھے، تب بھی اس میں بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی ایمبیسی کے اہلکار کو خریدا گیا تھا، کیونکہ جو الزامات انہوں نے پاکستان پر لگائے ہیں اگر یہ سچ بھی ہوتے تو ایمبیسی کے کسی بھی اہلکار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آفیشیل اکاؤنٹ یوز کرے۔
پاکستان ایمبیسی کے اکاؤنٹ کو اپنے مفادات کے لیے یا اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اب آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک پر۔ سری لنکن مینیجر کلڈ بائی موب آف ورکرز ایٹ پاکستان گورنمنٹ فیکٹری، گلف نیوز کی خبر ہے۔ سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پر راجکو فیکٹری ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی فیکٹری ہے۔ یہ پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرنے میں پاکستان کی بڑی مدد کرتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کٹس بنائی جاتی ہیں یہاں پر، خاص طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جتنی بھی کٹس ہیں وہ یہاں پر ہی بنتی ہیں۔ اس فیکٹری میں ایک سری لنکن مینیجر تھا جس کا نام تھا پریانتھا دیودانا، اور اس نے اس فیکٹری کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں بہت کام کیا۔ آج اس فیکٹری کے ورکرز نے اس مینیجر کو سرعام سڑک پر جلا دیا اور الزام یہ لگایا کہ اس مینیجر کے پاس ایک اشتہار آیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، اور اس مینیجر نے نعوذ باللہ اس اشتہار کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس ملک میں قانون ہے نا، عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ عدالت میں جا کر اس پر کیس کرتے، اس کی تحقیقات ہوتی، آپ ثابت کرتے، اس کو سزا ملتی، لیکن پتہ تو چلتا کہ کون سچ کہہ رہا ہے۔ آپ کو یاد نہیں مردان میں مشال خان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد نہیں کہ ایک بینک گارڈ نے بینک مینیجر کو مار دیا تھا اور وہ بینک مینیجر عاشق رسول نکلا تھا؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو کیا آپ سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ عشق رسول میں کسی دوسرے کی جان لینا جائز ہے؟ اپنے آپ کو آپ اتنی تکلیف نہیں دے سکتے کہ داڑھی رکھ لیں، لیکن چلو کسی اور کی جان لے کر ثواب کما لو۔ اب ہمیں کیا پتا کہ یہ واقعتاً ہوا بھی ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ اس دور میں کیوں نہیں نکلے جب ختم نبوت کی شک کو ختم کیا جا رہا تھا؟ آپ اس کے دور میں کیوں نکل رہے ہیں جو پوری دنیا کے ساتھ اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جو گستاخانہ خاکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہ تو ملک ہی عاشقان رسول کا ہے۔ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہاں پہ کون عاشق رسول نہیں ہے؟ اور جب سڑکوں پر نکلے تو اس سے نقصان کس کو ہوا؟ فرانس کو یا پاکستان کو؟ دیکھیں، ابھی امریکہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ریلیجیس فریڈم کے نام پر جو ملک بلیک لسٹ میں ہے ان میں سے پاکستان کا نام نکال دیا جائے، کیونکہ پاکستان شور مچا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ جمعے کے اجتماع پر ہندو آ کر جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، جہاں پر نماز پڑھی جائے وہاں پر گوبر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ کل بھارت میں چرچ پر حملہ ہو گیا، گوشت کھانے پر پابندی لگ رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اس نے بھارت کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اور آج ہر انٹرنیشنل ادارہ بھارت کے خلاف رپورٹ دے رہا ہے کہ بھارت دنیا کا دہشت گرد ترین ملک ہے، انتہا پسند ترین ملک ہے، اور جو الزامات پاکستان پر تھے، کیونکہ ہمارے حکمران بھارت کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، بھارت کے کہنے پر اپنے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، وہ الزامات آج بھارت پر لگ رہے ہیں، اور وہ الزامات نہیں ہیں، وہ فیکٹس ہیں۔ پاکستان کو آج دنیا امن پسند کہہ رہی ہے، تو ان حالات میں بھارت کو پاکستان میں ایسے واقعات کریٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مودی سرکار نے $2.41 بلین مختص کیے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ فیٹف میں پاکستان کا نام کس طرح سے ڈلوایا گیا، کس طرح سے ہمارے حکمرانوں نے بھارت کا ساتھ دیا اور آج تک دے رہے ہیں۔ پھر جب بھی فیٹف کا فیصلہ ہونے لگتا ہے، کبھی تحریک لبیک پاکستان والے نکل آتے ہیں سڑکوں پر، کبھی اپوزیشن مشتعل ہو کر نکل آتی ہے، کبھی اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پاکستان اور چین نے، اور سری لنکا ہمارا اتحادی بن رہا تھا۔ اس نے اپنا ہبن ٹوٹا پورٹ چین کے حوالے کر دیا تھا، اور اس پورٹ کے ذریعے ہم بھارت کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم جب پاکستان کرکٹ کھیلنے آئی تھی تو اس پر حملہ کرانے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بڑے لیول پر 5th جنریشن وار یعنی ہائیبریڈ وار یعنی پروپیگنڈا وار لڑی جا رہی ہے، اور یہ ٹویٹر پر، فیس بک پر جتنے بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہب کے نام پر آپ کو مشتعل کرتے ہیں، یہ اصل میں بھارتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن عمران خان کو رات سے پہلے اقتدار سے ہٹوانا چاہتا ہے
क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका का हार का सेहरा अमेरिका ने पाकिस्तान के सर पर सजाया हुआ था। इमरान खान ने आकर वो उतार कर वापस अमेरिका के सर पर सजा दिया है। इमरान खान अमेरिका को एक्सपोज करता है, भारत को एक्सपोज करता है, और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत से तो हमें रोजाना कई चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको उछाल कर भारत को बदनाम किया जा सकता है, लेकिन हमारा प्रोपेगेंडा नेटवर्क नहीं है, हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। अब देखें, मोटरवे केस हुआ था, मोटरवे पे जो रेप हुआ था उस पे पूरे पाकिस्तान ने शोर मचाया क्योंकि हमें दुख हुआ, हमें तकलीफ हुई। हमसे ज्यादा शोर भारत मचा रहा था, जहां हर 15 सेकंड में एक रेप होता है, जहां कोरोना की मरीजों के साथ रेप किए गए। दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन हम इन चीजों को नहीं उठा सकते। वो हमारी एक चीज को उठाकर पूरी दुनिया में हमें बदनाम करके पाबंदियां लगवा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग का हब भारत है, टेरर फाइनेंसिंग का हब भारत है। यूरोप कहता है कि पाबंदियां पाकिस्तान पर कैसे लगी। यूरेनियम वहां पर सड़कों पर बिकती है, लेकिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से दुनिया को खतरा है। 300 अरब डॉलर्स की ड्रग मोदी की पकड़ी गई। अमेज़न पर ऑनलाइन ड्रग्स बिक रही हैं भारत में, और अमेरिका भी इस सब को छुपाना चाहता है क्योंकि उसने हमारे जैसे ममालिक पर छोटी छोटी चीजों को उछाल कर पाबंदियां लगानी होती हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए पाबंदियां तैयार बैठी हुई हैं। आज सारी दुनिया जानती है कि भारत कितनी इंतहा पसंद कौम है, लेकिन आज सारी दुनिया में आपकी खबर चल रही है कि पाकिस्तान में सड़क पर बंदे को जला दिया गया। यूरोप में, अमेरिका में, हर तरफ लोग हैरान हो रहे हैं। हालांकि हम इंतहा पसंद कौम नहीं हैं, तो खुदारा इतनी अकल इस्तेमाल किया करें कि इस तरह से इस्तेमाल ना हो जाया करें अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ, अपने मजहब के खिलाफ, दूसरों के मफादात में इस्तेमाल ना हो जाया करें। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।